بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تصور اور تصدیق کی تعریف، اور تصدیق کی تعریف کے بارے حکماء اور امام رازی کا اختلاف۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ وَثَانِيهِمَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّصْدِيقِ۔ أما التصور فهو الإدراك الخالي عن الحكم، والمراد بالحكم نسبة أمر إلى آخر أمر إيجابا أو سلبا، وإن شئت قلت إيقاعا أو انتزاعا، وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة أو لا وقوعها، كما إذا تصورت زيدا وحده أو قائما وحده من دون أن تثبت القيام لزيد أو تسلبه عنه۔ اما التصدیق فهو على مذهب الحکماء عبارة عن الحكم المقارن للتصورات، فالتصورات الثلاثة شرط لوجود التصديق، ومن ثم لا يوجد تصديق بلا تصور۔ والإمام الرازي يقول إنه عبارة عن مجموع الحكم وتصورات الأطراف، فإذا قلت زيد قائم وأذعنت بقيام زيد تحصل لك علوم ثلاثة، أحدها علم زيد، وثانيها إدراك معنى قائم، وثالثها علم المعنى الرابط الذي يعبر عنه بالفارسية بحسد في الإيجاب والنهي في الهندية، ويقال لهذا المعنى الرابطي الحكم تارة والنسبة الحكمية أخرى۔ فإذا أتقنت ما علمناك فاعلم أن الحكماء يزعمون أن التصديق ليس إلا إدراك المعنى الرابطي، والإمام يزعم أن التصديق مجموع الإدراكات الثلاثة، أعني تصور المحكوم وتصور المحكوم به وإدراك النسبة الحكمية المسمى بالحكم۔ ترجمہ۔ اور علم یہ منقسم ہوتا ہے 2 اقسام کی طرف، ان میں سے ایک کو تصور کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو تصدیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال تصور تو وہ ایسا علم ہے جو حکم سے خالی ہوتا ہے، اور حکم سے مراد ایک شے کی دوسری شے کی طرف ایجاباً یا سلباً نسبت کرنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایقاعاً یا انتزاعاً، یعنی ایک چیز کی دوسری شے کی طرف نسبت کرنا ایقاعاً یا انتزاعاً۔ اور گاہے حکم کی تفسیر کی جاتی ہے وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت سے، جیسے جب آپ اکیلے زید کا تصور کریں یا اکیلے لفظ قائم کا تصور کریں، بغیر اس کے کہ آپ قیام کو زید کے لیے ثابت کریں یا زید سے اس کی سلب کریں۔ بہرحال تصدیق تو وہ حکماء کے مذہب پر نام ہے اس حکم کا جو تصورات کے ساتھ مقارن ہوتا ہے، لہذا تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے شرط ہے، اور اسی وجہ سے نہیں پائی جاتی کوئی تصدیق بغیر تصور کے۔ اور امام رازی فرماتے ہیں کہ تصدیق نام ہے حکم اور اطراف کے تصورات کا۔ تو جب آپ کہیں زید قائم اور آپ یقین کریں زید کے قیام کا، تو آپ کو 3 علوم حاصل ہو جائیں گے، ان میں سے ایک زید کا علم، اور دوسرا معنی قائم کے معنی کا علم، اور تیسرا معنی رابطی کا علم، وہ معنی رابطی جس کو فارسی میں حسد کے ساتھ ایجاب میں اور نیست کے ساتھ سلب میں تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہندی میں ہے اور نہیں کے ساتھ۔ اور اس معنی رابطی کو کبھی حکم کہا جاتا ہے اور کبھی نسبت حکمیہ کہا جاتا ہے۔ لہذا جب آپ کو یقین ہو گیا، آپ نے یقین سے جان لیا جو کہ ہم نے آپ کو سکھایا، تو آپ جان لو کہ بے شک حکماء
وہ کہتے ہیں کہ تصدیق نہیں ہے مگر معنی رابطی کا علم، اور امام راضی کہتے ہیں رابطی کا علم، اور امام راضی کہتے ہیں کہ تصدیق ادراکات ثلاثہ کے مجموعہ کا نام ہے، یعنی محکوم کا تصور، محکوم بھی کا تصور، اور نسبت حکمیہ جس کو حکم کہا جاتا ہے اس کے ادراک یعنی تصور کا۔ عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کر لینے کے بعد آئیے اب ہم عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ، یہاں سے مصنف علم کی تقسیم کرتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر علم کی تعریف آ گئی، اس لیے علم کی تعریف کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علم کے دو قسم ہیں، نمبر ایک تصور، نمبر دو تصدیق۔ اما تصور، یہاں سے مصنف تصور کی تعریف کرتے ہیں۔ تو تصور کی تعریف کی الادراک الخالی عن الحکم، ایسا علم جو حکم سے خالی ہو۔ تعریف کے اندر حکم کا کلمہ یہ نظری تھا، اس لیے مصنف حکم کی سے دو تعریفیں کریں گے حکم کی۔ پہلی تعریف ہے نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت کرنا ایجاباً یا سلباً۔ ایجاباً کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے کا ثبوت کرنا دوسری شے کے لیے، اور سلباً کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے کی نفی کرنا دوسری شے سے۔ جیسے مثلا زید قائم، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک زید اور دوسرا قائم، تو آپ نے قیام کے ثبوت کی نسبت کی زید کی طرف۔ اور زید لیس بقائم، یہاں بھی دو چیزیں ہیں، قائم اور زید، پھر آپ نے قیام کی سلب کی نسبت کی ہے زید کی طرف۔ تو زید قائم میں حکم ثبوتی ہے، اور زید لیس بقائم کے اندر حکم سلبی ہے۔ ایقان انتزان، یہ تعبیر ہے، ایجاباً سلباً آپ کہیں، ایقان انتزان کہیں، ایک ہی مطلب ہے، یہ حکم کا ایک ہی مطلب ہے۔ یہ حکم کا پہلا معنی ہوا۔ حکم کا دوسرا معنی ہوتا ہے وقد یفسر الحکم، سے دوسرا معنی بیان کرتے ہیں، وہ ہے وقوع نسبت او لا وقوعیہ، یعنی وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، اس کو نسبت تقییدیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی حکم کا ایک معنی ہے۔ اور یہاں جو تصور کی تعریف کے اندر حکم ہے، اس حکم سے مراد پہلا معنی ہے، یعنی ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت کرنا ایجاباً یا سلباً۔ تو حکم کی تعریف جان لینے کے بعد اب کما اذا تصورتا سے مصنف تصور کی مثال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہے جیسے مثلا آپ اکیلے زید کا تصور کرو یا اکیلے قائم کا تصور کرو۔ آپ قیام کی نہ تو ثبوت کی نسبت کرتے ہیں زید کی طرف، اور نہ تنہا زید کا تصور کریں یا تنہا قائم کا تصور کریں، تو یہ زید کا علم یا قائم کا جو علم ہے یہ تصور کہلائے گا، کیونکہ یہ ایسا علم ہے جو حکم سے خالی ہے، اس میں حکم نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں حکم ہو وہاں نسبت ہوتی ہے، اور جہاں نسبت ہو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت ہوتی ہے ایجاباً یا سلباً۔ تو جب آپ تنہا زید کا تصور کریں گے یا تنہا قائم کا تصور کریں گے تو یہ تصور ہوگا، کیونکہ اس کے اندر حکم نہیں ہے۔ یہ تصور کی تعریف آ گئی اور تصور کی مثال آ گئی۔ اما تصدیق، یہاں سے مصنف تصدیق کی تعریف کرتے ہیں۔ تو تصدیق کی تعریف کے اندر اختلاف ہے حکماء کا اور امام راضی کا۔ مصنف حکماء کے مذہب پر بھی تصدیق کی تعریف کریں گے، اور پھر امام راضی کے مذہب پر بھی تصدیق کی تعریف کریں گے، اور پھر آخر میں ان دونوں کے درمیان فرق کی وضاحت بھی کریں گے۔ تو پہلے حکماء کے مذہب پر تصدیق کی تعریف کرتے ہیں کہ حکماء کے مذہب پر تصدیق کہتے ہیں اس حکم کو جو تصورات کے ساتھ مقارن ہو۔ تصورات ثلاثہ، یعنی محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، اور نسبت حکمیہ کا تصور۔ تو مطلب یہ ہے کہ حکماء کے مذہب پر جو تصدیق ہے یہ فقط حکم کا نام ہے، اور وہ حکم مقارن ہوتا ہے تصورات ثلاثہ کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں، کیونکہ تصدیق بغیر تصور کے نہیں پائی جاتی۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ جو شرط ہوتی ہے شرط کے بغیر مشروط نہیں پایا جاتا. یہ ومن ثم سے اس پر دلیل دی ہے کہ یہ تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہے، کیونکہ شرط کے بغیر مشروط نہیں پایا جاتا ہے. اسی طرح تصدیق بھی بغیر تصور کے نہیں پائی جاتی. تو یہ حکمہ کا مذہب ہوا کہ تصدیق فقط حکم ہے اور تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے لیے شرط ہے. تو حکم ہے جو مقارن ہوتا ہے تصورات ثلاثہ کے ساتھ. والامام الرازی جو یہاں سے مصنف امام رازی کے مذہب کو بیان کرتے ہیں اور امام رازی کے مذہب پر تصدیق کی تعریف کرتے ہیں. تو امام رازی کا مذہب یہ ہے کہ حکم اور تصورات اطراف کے تصورات کے مجموعے کا نام تصدیق ہے. اطراف سے مراد ہیں محکوم علیہ اور محکوم بھی. تو محکوم علیہ اور محکوم بھی اور حکم، ان تین تصورات کے تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا نام تصدیق ہے. علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور اور حکم جس کو نسبت حکمیہ بھی کہا جاتا ہے، ان تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا نام تصدیق ہے. فَإِذَا قُلْتَ یہاں سے مصنف تصدیق کی مثال دیتے ہیں کہ جب آپ کہیں زید قائم اور آپ کو زید کے قیام کا یقین ہو کہ زید کھڑا ہے، تو یہاں آپ کو تین علوم حاصل ہوں گے. نمبر ایک زید کا علم، یہ محکوم علیہ کا علم ہے. نمبر دو قائم کے معنی کا علم، یہ محکوم بھی کا علم ہے اور اس کا تصور ہے. اور نمبر تین معنی رابطی کا علم. معنی رابطی فارسی میں اس کو ایجاب کے اندر ہست سے اور سلب میں نیست سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہندی اور اردو زبان کے اندر ایجاب میں ہے اور سلب کے اندر نہیں سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے مثلا زید قائم، اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں گے کہ زید کھڑا ہے. تو یہاں ایک زید ہے، یہ محکوم علیہ کا تصور ہے. دوسرا ہے کھڑا، یہ محکوم بھی کا تصور ہے. اور تیسرا ہے تو یہ ہے معنی رابطی کا تصور اور اس کا علم. یا زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے. تو اس میں زید محکوم علیہ کا تصور اور کھڑا یہ محکوم بھی کا تصور، اور نہیں ہے یہ معنی رابطی کا تصور اور اس کا علم ہے. وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَعْنَى رابطی. اب معنی رابطی کی اور تعبیرات بیان کرتے ہیں اور اس کے نام بیان کرتے ہیں. معنی رابطی کو کبھی حکم بھی کہا جاتا ہے اور کبھی اس کو نسبت حکمیہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہ اور تعبیرات بتانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں معنی رابطی کی بجائے حکم سے تعبیر پائی جائے یا کہیں نسبت حکمیہ سے تعبیر پائی جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. معنی رابطی بھی وہی شے ہے، حکم اور نسبت حکمیہ بھی ایک ہی شے ہے. فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ یہاں تک تصدیق کی تعریف میں حکمہ اور امام رازی کا مذہب اور دونوں کے مذہب پر تصدیق کی مثال کو مصنف نے ذکر کیا. اب فَإِذَا أَتْقَنْتَ سے مصنف حکمہ اور امام رازی کے مذہب کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں کہ ان کے مذہب میں کیا فرق ہے. تو فرق یہ ہے کہ حکمہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ تصدیق فقط حکم کا نام ہے، صرف معنی رابطی کا ادراک اور معنی رابطی کا علم تصدیق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمہ کے مذہب پر جو تصدیق ہے یہ بسیط ہے. اور امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ تصدیق یہ تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے، یعنی محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ ان تصورات ثلاثہ کے مجموعے کا نام ہے. تو امام رازی کے مذہب پر تصدیق مرکب ہے. یہ ایک فرق. دوسرا فرق یہ ہے کہ حکمہ کے مذہب پر جو طرفین کا تصور ہے، یعنی محکوم علیہ کا تصور اور محکوم بھی کا تصور، یہ تصدیق کے لیے شرط ہے، جبکہ امام رازی کے نزدیک تصور طرفین یہ تصدیق کے لیے شرط نہیں بلکہ شطر ہے،
یعنی کہ جز ہے. شرط شے کی شے سے خارج ہوتی ہے اور جز شے کی شے میں داخل ہوتی ہے. تو یعنی حکماء کے مذہب پر تصور طرفین تصدیق سے خارج ہے اور امام راضی کے مذہب پر تصور طرفین تصدیق میں داخل ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ حکماء کے نزدیک تصدیق جو ہے وہ عین حکم ہے، جبکہ امام راضی کے نزدیک تصدیق عین حکم کا نام نہیں ہے بلکہ حکم یہ تصدیق کی ایک جز ہے اور اس کے اندر داخل ہے. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے تصور اور تصدیق کی تعریف اور تصدیق کی تعریف کے بارے میں امام راضی اور حکماء کا اختلاف اور ان میں فرق کو سمجھا. تو امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تصور اور تصدیق کی تعریف کریں اور ہر ایک کی کم تحریر کریں اور امام راضی اور حکماء کے درمیان تصدیق کی تعریف میں کیا اختلاف ہے اور دونوں مذہبوں میں کیا فرق ہے اس کی آپ وضاحت کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے.